بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللہ مالک نے انسانوں پر بہت سے انعامات، بہت سا فضل اور کرم کیا ہے۔ اللہ کے انعامات کو اگر کوئی گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، اس کی زندگی، اس کی عمر ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کے انعامات، وہ ان کو گن نہیں سکتا۔ اللہ کے انعامات میں سے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا انعام، بہت بڑا فضل، بہت بڑا کرم ہماری ہدایت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچانے کے لیے رحمت و بھرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں مبعوث فرمانا۔ اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے پیارے نبی، ہمارے امام و قائد، رہبر و رہنما، امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جنات کے لیے رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ نے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ مالک کا فرمان سنیے اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیے، ان کا پیارا ذکر اپنی پیاری زبانوں پہ لائیے، جنہوں نے انسانیت کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی راہ دکھلائی۔ ان پہ مصیبتیں ٹوٹی، ان پہ غم آئے، دشمنوں نے ظلم کی چکی کو چلایا، وہ جو جی میں آئے کرتے رہے، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام انہیں جہنم سے بچا کر جنت کی راہ دکھلاتے ہی رہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں مالک کیا فرماتا ہے، سنیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے نبی، ان سے کہو، اے انسانوں، میں تم سب کے لیے، سب کے لیے نبی بنا کر، رسول بنا کر، پیغام دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قیامت کی دیواروں تک اب کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ قیامت کی دیواروں تک
اب کسی اور شریعت میں نہیں آنا. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے. آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے. آپ کسی قوم کی طرف نہیں آئے, کسی بستی کی طرف نہیں آئے, کسی شہر کی طرف نہیں آئے, بلکہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کی طرف آئے, اللہ کی طرف سے. اس اللہ کی شان کیا ہے؟ مالک بیان فرماتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ اللہ, وہ ذات جس کی بادشاہت ہے زمینوں میں بھی آسمانوں میں بھی, جس کے لیے ہے ساری بادشاہت, آسمان اور زمین کی ساری بادشاہت اکیلے اللہ کے لیے ہے. لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں, کوئی معبود برحق نہیں, کوئی الہ نہیں, کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے, کوئی ایسا نہیں جس کو پوجا جائے, کوئی ایسا نہیں جس کے لیے رکوع و سجدے ہوں, کوئی ایسا نہیں جس کے لیے ذبح اور قربانی ہو, کوئی ایسا نہیں جس کے لیے اپنی پیشانی کو خاک میں رکھ کے راتوں کے اندھیرے میں اس کو پکارا جائے, اس کو راضی کیا جائے, اس کے لیے ذلت اختیار کی جائے. لا الہ الا ہو, اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. یحیی و یمیت, وہی زندگی دینے والا, وہی موت دینے والا. موت اور زندگی کا مکمل کنٹرول, مکمل اختیار صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر مجھے اور آپ کو کیا حکم دیتا ہے مالک؟ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. بس ایمان لے کر آؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, اس کے نبی پر جو نبی امی ہیں, اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر, اس کے کلمات پر, اور تم اس کی پیروی کرو. اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو, اگر کسی نے ہدایت پانی ہے, اگر کسی نے جنت خریدنی ہے, اگر کوئی جہنم سے بچنا چاہتا ہے, اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے, وہ فاطمہ کے بابا کے قدموں پہ قدم رکھتا ہوا چلتا جائے. جس نے مصطفیٰ کو اپنا ایمان بنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا نقصان نہیں ہوگا, بہت فائدہ ہوگا. آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم, عرش والا مالک آپ پہ 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا. اس پیارے حبیب پر ایمان لے کر آؤ, اس کی تعلیمات پہ عمل کرو, ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاگو کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا کے اندر بھی ہدایت ملے گی اور آخرت کی نجات بھی تمہارے لیے ہوگی. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جہاں انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے, انسانوں کی طرح مبعوث ہوئے, وہی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جنات کی طرف بھی بھیجے گئے. مالک کا فرمان سنیے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اور یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کو, ان کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیرا, جبکہ وہ قرآن غور سے سنتے تھے, وہ قرآن کو غور سے سنتے تھے, پھر جب وہ اس کی تلاوت سننے کو حاضر ہوتے تو ایک دوسرے سے کہنے لگتے خاموش رہو. جب تلاوت ختم ہو گئی وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے. جنات کی ایک جماعت آئی, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا کلام سنا. کلام سننے کے بعد جب کلام کی تلاوت ہو رہی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموشی سے سنو, خاموش رہو اس کلام کے لیے. اور جب یہ پیغام توحید سن لیا, مالک کیا بیان فرماتا ہے؟ وہ جنات اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے, کس حال کے اندر؟ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ, اپنی قوم کو ڈرانے والے, جو پیغام سنا ہے وہ پیغام آگے سنانے کی نیت لے کر چل پڑے. کیا خیال ہے ہماری اکثریت کا؟ کیا حال ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے. اپنے مذہب کو نہ چھوڑو, غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو, جو جہاں لگا ٹھیک لگا ہے. اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں نماز پڑھتا ہوں ٹھیک ہے, وہ نہیں پڑھتا تب بھی ٹھیک ہے. میں روزہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے, وہ نہیں رکھتا تب بھی ٹھیک ہے.
اس کی اپنی قبر ہے، میری اپنی قبر ہے. نہیں پیارے بھائی، یہ اسلام کے ماننے والوں کی شان نہیں ہے. اللہ جنات کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، جب انہوں نے پیغام حق سن لیا تو اس پیغام کو لے کر اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے نکلے ہیں. یہ ڈیوٹی ہے میری اور آپ کی. جس نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے کلمہ پڑھا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس پہ لازم ہے جو دعوت، جو پیغام، جو آوازہ وہ مصطفیٰ کی پیاری حدیث میرے رب کے پیارے کلام کے ذریعے سن چکا ہے، اس کو لے اور آگے لوگوں تک پہنچائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کو دعوت دی جائے، آپ ٹھیکیدار ہیں جی، آپ کو سمجھ آگی، بس اپنا عمل کرتے رہو، باقی کسی کو کچھ نہ کہو. میں اس جملے کو سامنے رکھ کے سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. یہ جو نظریہ آج لوگوں کے اندر پیدا ہو چکا ہے کہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو، کسی کو کچھ نہ کہو، اپنی آخرت ٹھیک کرو، آپ نے اپنی قبر میں جانا، انہوں نے اپنی قبر میں جانا. اگر اس قانون پہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ عمل کرتے، اگر اس قانون پہ توجہ کیجئے گا، اگر اس قانون پہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ عمل کرتے کہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا، تو کیا خیال ہے میں اور آپ مسلمان ہوتے یا ہندوؤں کے مندروں کے اندر بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے؟ اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک، جو جیسا کر رہا ہے ٹھیک، کسی کو کچھ نہ کہیے، کسی کی دل آزاری نہ کیجیے، کسی کا دل نہ دکھائیے. پیارے بھائی، ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، لیکن ہمیں اتنا تو حق ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا، ان کو پتھر پڑے، ظالموں نے مکے سے نکال دیا، دنیا جہان کی مصیبتیں اور تکلیفیں ان پہ ٹوٹ پڑی، لیکن وہ سب کچھ برداشت کرتے رہے اور لا الہ الا اللہ کے پیغام سے باز نہیں آئے. جو میرے نبی سے سچی محبت کرتا ہے، جس طرح پیارے حبیب اس دعوت توحید سے باز نہیں آئے، جو ان کا سچا متبع بن جاتا ہے، اس کی گردن کاٹ بھی دی جائے تو لا الہ الا اللہ کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا. یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ غلط ہے، یہ اسلام کی سوچ نہیں کہ جو جہاں لگا ہے اس کو کچھ نہ کہیے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، ساری مخلوق پر اللہ کی طرف سے حجت، اہل ایمان کے لیے اللہ کا احسان عظیم. یہ سورج کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. چاند کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. ہوا کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے. انسان کو 3 دن 4 دن اگر کھانا نہ ملے تو وہ بھوکا زندہ رہ سکتا ہے نا؟ 3-4 دن کھانا نہ ملے، روٹی نہ ملے تو زندہ رہ سکتا ہے، نہیں مرے گا. لیکن اگر اس کے لیے آکسیجن ہوا چند منٹوں کے لیے بند ہو جائے تو زندہ رہے گا؟ مر جائے گا. اتنی بڑی نعمت ہے ہوا، سورج اتنی بڑی نعمت ہے، آسمان اتنی بڑی نعمت ہے، بارش اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں دی، لیکن ان میں سے کسی احسان کو نہیں جتلایا، کسی احسان کے بارے میں نہیں کہا کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تم پہ یہ احسان عظیم کیا. اللہ جس احسان کو سب سے بڑا احسان قرار دے رہا ہے وہ مالک کا فرمان سنیے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے احسان عظیم کیا اس وقت جب تمہارے اندر اس نے اپنے رسول کو بھیجا. کائنات میں جتنے مالک کرم، فضل، نعمتیں، رحمتیں ہیں، احسان ہیں، ان احسانوں میں سب سے بڑا احسان فاطمہ کے بابا کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. من انفسہم، پیارے حبیب آئے کہاں سے؟ کون تھے؟ قرآن حقیقت بیان کرتا ہے وہ تمہاری جانوں میں سے. تم آدم کی اولاد تو مصطفیٰ علیہ السلام آدم کی اولاد، تم انسان تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان، تمہاری نسل سے، تمہاری جانوں میں سے رسول بنا کر بھیجے گئے. انسان تھے، تم شادییں کرتے ہو تو مصطفیٰ علیہ السلام نے شادییں کی، تم کھانا کھاتے ہو تو پیارے حبیب نے کھانا کھایا، تم سوتے ہو تو مصطفیٰ علیہ السلام سوتے تھے، تمہیں بھوک لگتی ہے تو پیارے حبیب علیہ السلام کو بھوک لگتی تھی. انسان تھے. اگر شان، فضل، کرم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو پوری کائنات کو ایک پلڑے میں ڈال کر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تولا جائے، کائنات ہلکی رہے گی، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ
علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنانے کے لیے آئے. ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کو قرآن اور حکمت کی تعلیم دی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. مصطفیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے انسانیت کھلی گمراہی کے اندر گری ہوئی تھی. اور کتنی بڑی گمراہی، اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی؟ اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھانا، اس پتھر کو تراشنا، اس کا منہ آنکھ ناک بنانا، سجانا، اور پھر اس پتھر کو اونچی جگہ پہ رکھ کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ دینا. بابا جی پلی کرے آجے. جہالت کی انتہا نہیں ہے. ارے بھائی اگر اس پتھر کو تم اٹھا کر نہ لاتے، یہ پتھر خود صنم قدے تک چل کر جا سکتا. ایک شخص مسلمان ہوئے، اپنا واقعہ بیان کرنے لگے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پہ نکلا. مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ وہ اپنا بت، اپنا صنم کوئی نہ کوئی ساتھ رکھتے تھے، جہاں ضرورت پڑتی ان کو پکارتے تھے. کہا جب میں نے جا کر پڑاؤ ڈالا جہاں میں نے قیام کرنا تھا سفر میں، راستے میں نے اپنا سامان کھولا، خیمہ لگایا. جب میں نے سامان کو دیکھا تو میرے پاس سب کچھ تھا، بابا جی نہیں تھے، حضرت جی نہیں تھے. میں بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ رات بھی ہے، سونا بھی ہے، اور حفاظت کے لیے کسی حضرت جی کو بھی ساتھ رکھنا ہے. وہ تو میں لانا بھول گیا، اب کیا کروں؟ کہ میرے پاس ستو تھا، میں نے ستو میں پانی ڈالا، اس کا آٹا گوندا، اور پھر میں نے اس کا چھوٹا سا ایک بت بنایا، اس کی آنکھ ناک کان سیدھے کیے، اور اس کو میں نے اونچی جگہ پہ رکھ کے میں نے کہا میں تیرے نال چنگی کیتی ہوں، میں سون لگا تو چنگی کری، خیال رکھنا میں سونے لگا ہوں، کوئی مصیبت آئے تم نے بچانا ہے. سو گئے، نیند پوری کی، اٹھا، اس کو بھی تھیلے میں ڈال لیا، پھر چل پڑا کہ آگے کہیں دوبارہ ضرورت پڑی. ابھی تو انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، نہ شیر قریب آیا، نہ سانپ قریب آیا، نہ بچھو قریب آیا، نہ دشمن قریب آیا. بابا جی ہمارا خیال رکھتے رہے، اگر آئندہ کہیں ضرورت پڑی تو پھر ان سے میں فائدہ اٹھا لوں گا. کہا جب آگے سفر پہ گیا مجھے بھوک لگی، اب خیال آیا کھاؤں کیا؟ جو ستو کھانے کے لیے زیادہ راہ لایا تھا اس کا تو بنا لیا بت، اب کیا کھاؤں؟ بہت دیر تک تو میں اس کو احترام کی نظر سے دیکھتا رہا کہ نہیں اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. لیکن جب پیٹ میں نے دی نا آواز تو میں نے کہا بابا جی مجھے معاف کرنا، بھوک بڑی لگی ہے. پانی لیا، اس بت کو اس میں ڈالا، گھول کے پی گیا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے انسانیت کھلی گمراہی میں تھی. بتوں کے سامنے سجدے، پتھروں کے سامنے سجدے، درختوں کے سامنے سجدے، بڑوں کے سامنے سجدے، اپنے جیسے انسانوں کو سب کچھ کا مالک سمجھنے والے. لیکن پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، انسانیت کی پیشانیوں کو انسانیت کے در سے اٹھا کر انسانیت کے رب کے سامنے جھکا دیا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے توڑ کر انسانوں کے رب کی عبادت کی طرف بلانے والے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر آئے. لوگوں کو وادی شرک سے نکالا اور وادی توحید کے اندر داخل کیا، اور اس شرک کی وجہ سے لوگ جہنم کا ایندھن بن رہے تھے، بھاگ رہے تھے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوں، جہنم سے بچاتا ہوں، تم دامن چھڑا چھڑا کے پھر جہنم میں گرتے ہو. میری مثال تو ایسے ہے جیسے کسی آگ جلانے والے نے آگ جلائی، جب آگ کا الاؤ منور ہوا تو پروانے اس کے اندر گرنے لگ گئے. وہ اپنے ہاتھوں سے پروانوں کو روکتا ہے لیکن پروانے اس پہ غالب آتے ہیں اور اس آگ کے اندر گر جاتے ہیں. کہا لوگو میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں، تم دامن چھڑا چھڑا کے پھر جہنم میں گرتے ہو. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے انسانیت کس کیفیت میں تھی؟ قرآن بیان فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. غیر اللہ کو پوچھ کر، بتوں کو پوچھ کر، غیر اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو بھلا کر تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اللہ نے تم کو اس آگ سے بچا لیا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت میں لانے کے لیے لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آئے.
اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر کے اندھیروں میں توحید کی شمع کو جلایا تو لوگ توحید کے عقیدے پر آ کے جہنم کی آگ سے بچ گئے۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے لیے کتنے رحیم، کتنے شفیق، کتنی محبت کرنے والے قرآن حکیم منظر پیش کرتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر ہی یہ ہوتی تھی کسی طرح لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ یہ کس کی فکر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہماری فکر کیا ہوتی ہے؟ جگہ جتھے لگ گئے ٹھیک لگ گئے۔ اور جب چوری ہو جائے گھر میں، ڈاکو آ کے گھر میں سے سامان اٹھا کر لے جائے، ایف آئی آر کٹواتے ہیں یا نہیں؟ جی پولیس میں جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ جاتے ہو۔ اس وقت یہ جملہ کیوں نہیں یاد رہتا کہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے؟ چور نے روٹی نہیں کھانی، اس نے بھی تو روٹی کھانی ہے نا۔ اگر وہ آپ کے گھر سے چوری کر لے آپ کو برداشت نہیں ہوتا، اگر وہ کسی کا موٹر سائیکل چوری ہو جائے برداشت نہیں ہوتا، موبائل چوری ہو جائے برداشت نہیں ہوتا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جب معاملہ دین کا آتا ہے وہ جو مرضی کرے آپ کہتے ہیں بس اس کو کچھ نہیں کہنا۔ اس سے پھر ثابت کیا ہوا؟ موبائل چوری ہونے پر مجھے دکھ ہوتا ہے، گاڑی چوری ہونے پر مجھے دکھ ہوتا ہے، موٹر سائیکل چوری ہونے پہ مجھے دکھ ہوتا ہے، کیونکہ گاڑی، موبائل، موٹر سائیکل میرا ہے، میرا نقصان ہوا نا۔ اور اگر یہ دین میرا ہو، اگر اس دین سے میری محبت ویسے ہی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، تو پھر جب کوئی دین پہ ڈاکہ ڈالے گا تو ہمیں دکھ ہوگا یا نہیں؟ آج اگر مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث کو بگاڑنے کی کوئی شکل اختیار کرتا ہے، آپ کے دین کو ٹھوکر مارتا ہے اور مجھے دکھ نہیں ہوتا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دین میرا نہیں۔ اگر دین میرا ہوتا، دین سے مجھے محبت ویسے ہوتی جیسے اپنی گاڑی سے، اپنے مکان سے، اپنے پیسے سے، اپنے مال سے ہے، تو پھر اگر کوئی میرے پیارے حبیب علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو بگاڑے تو مجھے ویسے ہی ٹینشن ہو، ویسے ہی غم اور دکھ ہو جیسے میرے مال پہ ڈاکہ پڑنے پہ ہوتی ہے۔ قرآن منظر کشی کرتا ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ وہ کس طرح انسانیت پر رحیم تھے، شفیق تھے، مہربان تھے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا اپنی جان کو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال لو گے، غم میں ڈال لو گے، یہ سوچ سوچ کر کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ اتنا غم نہ کیجئے، اتنا دکھ نہ کیجئے ان کا۔ آپ کے ذمہ دعوت توحید پہنچا دینی ہے۔ ہدایت کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ لیکن نبی کو غم اتنا تھا کہ یہ لوگ اس دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے وہاں کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ پیارے نبی کی رحمت سے کافروں کو بہت بڑا حصہ ملا۔ مالک بیان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مسلمانوں کے لیے رحمت پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بنے کہ جو اللہ کے نبی پر ایمان لے آیا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا، اللہ کے پیاروں میں شامل ہو گیا، اللہ کی جنت میں داخل ہونے والا بن گیا۔ جس نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر حالت ایمان میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، دین اسلام میں داخل ہوا اور حالت ایمان میں اسے موت آئی، یہ تو اللہ کی جنتوں میں داخل ہو گیا۔ ایک شخص آئے، مسلمان ہونے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا پھر پیچھے کیوں کیا؟ کہا مجھے اپنا کچھ گناہ یاد آئے۔ کیا آپ مجھے گارنٹی دیتے ہو کہ مسلمان ہونے سے میرا وہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ اور وہ گناہ یہ ہے کہ میں نے اپنی کئی لختے جگر بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ زمین میں دفن کیا ہے۔ کیا آپ گارنٹی دیتے ہو کہ یہ میرا اتنا خطرناک گناہ اللہ معاف کر دے گا؟ کہا جب انسان ایمان لے آتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، محمدی رنگ میں رنگ جاتا ہے، اللہ زندگی کے پچھلے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو مسلمان پیارے نبی پر ایمان لانے والے تو اس طرح اللہ کی نبی کی رحمت میں حصے دار بن گئے، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اس نعمت کی ناشکری کی،
انہیں بھی اللہ کے نبی کی رحمت ملی. وہ کیسے کہ سابقہ امتوں میں جب نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا جاتا تھا تو اللہ ان امتوں کو ہلاک کر دیتا تھا، برباد کر دیتا تھا، تباہ کر دیتا تھا. لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کی کو نہ ماننے والے، ٹھکرا دینے والے، ان پر ویسا عذاب نہیں آئے گا جیسا عذاب پہلے کافروں پر آیا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے تو دنیا اور آخرت میں رحمت لکھ دی جاتی ہے، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان نہ لائے اسے بھی خسف، قذف، پرانی امتوں کے عذابوں جیسے عذاب نہیں ملتے، وہ اس سے محفوظ رہتا ہے. صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے حبیب سے عرض کی گئی، اے اللہ کے نبی، دیکھیے پیارے نبی کی رحمت، اے اللہ کے نبی مشرکین کے لیے بد دعا کر دیجئے. مشرکین جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں، جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، جو آپ کے پیارے گلے میں مبارک گردن میں کپڑا ڈال کے بل دے رہے ہیں، جو آپ کو حالت سجدے میں آپ کے اوپر گندگی پھینک رہے ہیں، اونٹ کی جیر رکھ رہے ہیں، ان کا ظلم صحابہ کرام پہ بھی بڑھ گیا. مصطفیٰ علیہ السلام بھی ان کے ظلم سے محفوظ نہ رہے. صحابہ نے آ کر کہا اللہ کے حبیب ان کے لیے بد دعا کر دیجئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، اللہ نے تو مجھے رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. میں تو رحمت والا نبی ہوں، میں نبی الرحمہ ہوں، میں لعنت کرنے والا نہیں، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل من امتی سببتہ سبا او لعنتہ لعنہ فی غضبی، اے اللہ میں اپنی امت میں جس شخص کے لیے بد دعا کروں، حدیث پہ غور کیجئے، پیارے نبی کی پیاری رحمتوں پہ غور کیجئے. اللہ کے نبی اپنے اللہ سے دعا کر رہے، اے اللہ میں اپنی امت کے کسی شخص کے لیے بد دعا کروں یا غصے کی حالت میں کسی پہ لعنت بھیجوں، اپنی امت کے کسی شخص پر کے لیے بد دعا کروں یا حالت غصے میں اس پہ لعنت بھیجوں. فَإِنَّمَا أَنَا مِن وُلْدِ آدم، تو میں بھی تو آدم کا بیٹا ہوں نا، میں بھی تو آدم کا بیٹا ہوں، میں بھی تو ایک انسان ہوں. اغضب كما يغضبون، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے ان لوگوں کو غصہ آتا ہے. وَإِنَّمَا بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ تو نے جہانوں کے لیے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو میں نے اگر دنیا میں کسی کے لیے بد دعا کی ہو یا کسی کے لیے لعنت کی ہو تو قیامت کے دن میری بد دعا کو ان کے لیے درود و سلام بنا دینا، ان کے لیے رحمت بنا دینا. یہ پیارے حبیب علیہ السلام کی رحمت. اگر میں نے کسی کے لیے بد دعا کی ہو، اگر میں نے کسی پر لعنت کی ہو، میں بھی آدم کا بیٹا ہوں، میں نور من نور اللہ نہیں ہوں، میں نور من نور اللہ نہیں ہوں، میں نوری مخلوق نہیں ہوں. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، حدیث نمبر 4659. آپ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا مِن وُلْدِ آدم، میں آدم کی اولاد میں سے ہوں، میں آدم کا بیٹا ہوں. اغضب كما يغضبون، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے انہیں غصہ آتا ہے. تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، میری بد دعا کو قیامت کے دن ان کے لیے رحمت بنا کر ان کے میزان حسنات میں رکھ دینا. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد و احمد، میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام حاشر ہے. اللہ کے نبی کے نام سنیے جو پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمان میں موجود ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے. وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، میرا نام نبی التوبہ بھی ہے. توبت، لوگ رجوع کر رہے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، میں ان کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، میرے پاس آتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کی زندگی کا کفارہ بن جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، اور میں رحمتوں والا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. پیارے حبیب علیہ السلام دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام انسانوں سے آگے بڑھتے ہوئے دشمنوں کو بھی گھسیٹ لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے. وہ کیسے کہ عین لڑائی اور جہاد کے موقع پر بھی آپ کا پیارا وجود سراپا رحمت نظر آتا ہے. یہ اللہ کے نبی کی شریعت کا حکم ہے کہ دوران جنگ
اگر دشمن کو قتل بھی کرو تو اس کی شکل کو نہ بگاڑو، اس کی شکل کو نہ بگاڑو، خیانت نہ کرو، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو، راہبوں، نابیناؤں، جو نابینا ہیں، اندھے ہیں، راہب ہیں، دنیا دار ہیں، اس جنگ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو قتل کرنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح جانوروں کو بے فائدہ قتل نہ کرو، حالت جنگ میں بھی درختوں کو آگ نہ لگاؤ، کھیتوں کو خراب نہ کرو، پانی کنووں کو ضائع نہ کرو، اس میں زہر نہ ملاؤ، گھروں کو نہ گراؤ۔ ان تمام چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جہاد میں بھی منع کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ ایک عورت کی لاش دیکھی، مقتول کی عورت کی لاش دیکھی تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ حالت جنگ میں بھی، حالت جنگ میں تو لوگ سارے ادب و احترام کے تقاضے بھول جاتے ہیں، دشمنوں کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں جب جنگ کے میدان میں اترتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو آج یہود و نصارہ کس طرح نہ ان کے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ ان کی عورتوں کو چھوڑ رہے ہیں، ظلم کی چکی چلا رہے ہیں۔ درود و سلام پڑھیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو حالت جنگ میں بھی عورتوں، بچوں، بوڑھوں، راہبوں ان کو قتل کرنے سے منع کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، احد کے میدان میں، احد کے دن آپ پر بڑی مصیبت آئی، بڑی سختی آئی، بڑی تکلیف آئی، کفار کی طرف سے آپ کو بڑے غم ملے، کیا آپ کی زندگی میں اس دن سے زیادہ سخت کوئی اور دن بھی آیا؟ احد کے اندر آپ کے ماتھے مبارک کو پھاڑ دیا گیا، آپ کے دندان پر چوٹ لگی، آپ گڑھے میں گر گئے، لہو لہان ہوئے، زخمی ہوئے، آپ کے چچا حمزہ کو شہید کر دیا گیا، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کیا آپ کے اوپر، آپ کی ذات پر احد کے دن کے علاوہ اس سے زیادہ سخت کوئی اور دن بھی آیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری قوم کی طرف سے جو سخت تکلیف مجھے اہل طائف کی طرف سے ملی، اس سے سخت تکلیف کوئی اور نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل طائف کو تو جنت کی طرف بلانے کے لیے گئے کہ مکہ والے نہیں مان رہے، طائف والوں کو دعوت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ قبول کر لیں۔ پیار سے، محبت سے، درد سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، اصلاح مقصود ہے کہ ہم اپنے عقیدے ویسے بنائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اللہ کے نبی مکہ سے کیوں گئے طائف؟ کہ مکہ والے سردار دعوت قبول نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے طائف والے کر لیں۔ اب جن بھائیوں کے ذہن میں کسی نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، رسولوں کو علم غیب ہوتا ہے، وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کہ طائف والے میرے ساتھ یہ بدسلوکی کریں گے تو آپ مکے سے طائف جاتے؟ اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے عقیدوں کی اصلاح کیجئے۔ آپ تو اس لیے اہل مکہ سے مایوس ہو کر طائف والوں کے پاس گئے کہ وہ میری دعوت کو قبول کر لیں۔ فرمایا وہ دن میرے اوپر شدید ترین دن تھا، جس دن جبرائیل علیہ السلام اتر آئے، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا، اور جبرائیل نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے دیکھ لیا آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی اشارے کا منتظر ہے، اجازت دیجئے یہ پہاڑوں کو اٹھائے گا اور اہل طائف کو پیس کے رکھ دے گا۔ پیارے حبیب نے دشمنوں سے بھی کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، فرشتہ موجود ہے، نازل ہو چکا ہے، اجازت چاہیے، یہ اہل طائف کو پیس کے رکھ دے گا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی رحمت نے فرمایا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ اے جبرائیل، ان پہ پتھر اور پہاڑ گرانے کی بات نہ کرو، بلکہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان طائف والوں نے مجھے مارا ہے، ان کی نسلیں ضرور لا الہ الا اللہ پڑھیں گی۔
یہ ضرور ایک اللہ کی عبادت کرے گی، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، لہو لہان ہو گئے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ وہاں پر بھی یہ فرما رہے ہیں مجھے امید ہے انہوں نے مارا ہے، ان کی آنے والی نسلیں ضرور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کریں گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے کیسے خیر خواہ تھے، آئیے صحیح بخاری کی اس روایت کو سنیے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا اندازہ لگائیے، آپ کی نرم طبیعت کا اندازہ لگائیے، انسانیت کے لیے آپ کے دل میں کیا درد تھا اندازہ لگائیے۔ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کو خبر دی گئی کہ وہ بیمار ہے، آپ خود چل کر اس کے گھر گئے، اس نوجوان سے کہا اے لڑکے اسلم، مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے۔ اس نے اپنے بابا کو دیکھا، اب یہودی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، تو کہنے لگا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوں، محمد رسول اللہ کی گواہی کا اقرار کرتا ہوں۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پھول جیسا چہرہ کھل اٹھا، خوش ہو گئے، اس کے بستر سے اٹھے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرے ذریعے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کافر ہے، مر رہا ہے، کسی کو دھکا دینا آسان ہے، کسی کو گھر سے نکال دینا آسان ہے، کسی کو دور کر دینا آسان ہے، لیکن کسی کو اپنے قریب کر کے اس کے گھر جا کے اس کی منت کر کے اس کو مسلمان بنانا مشکل کام ہے۔ اور یہی دعوت کا انداز ہے کہ لوگوں کو کے پاس پہنچیے، اس کے سامنے ایسے انداز میں گفتگو کیجئے کہ اس کو یہ فیل ہو، یہ محسوس ہو کہ جو بات کر رہا ہے اس کو مجھ سے درد ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے۔ پیارے نبی کفار کے بھی کتنے خیر خواہ تھے کہ اس مرنے والے کے، اس بیمار یہودی بچے کے گھر پہنچے، اس کے سرہانے پہ آئے اور اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ مالک کا فرمان سنیے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اہل ایمان کے لیے آپ کا جذبہ رحمت کیسے بیان فرماتا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آئے، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، انسانیت میں سے، آدم کی اولاد میں سے۔ وہ نور من نور اللہ نہیں، وہ اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں، وہ نعوذ باللہ اوپر سے نبی اندر سے اللہ نہیں، بلکہ وہ انسان، آدم کے بیٹے، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس پر تمہاری تکلیف و مشقت بہت شوق گزرتی ہے، وہ تمہارے بھلے کے، تمہاری بھلائی کے آرزومند ہیں، اور مومنوں پر شفیق اور مہربان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حالت روزے میں، رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک گردن آزاد کرواؤ۔ کہا غریب آدمی ہوں، اتنی استطاعت نہیں ہے۔ کہا 60 روزے رکھو۔ کہا اللہ کے نبی 30 تو پورے نہیں ہوئے، 60 کیسے پورے کروں گا؟ رمضان کے تو پورے کر نہیں سکا، اسی کے اندر تو جمع کر بیٹھا، اب یہ لگاتار 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہ اللہ کے نبی خود مسکین آدمی ہوں، کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ کہا اچھا بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی حکم نازل کرے، بیٹھ جاؤ۔ وہ انتظار کے لیے بیٹھ گیا۔ ایک شخص آئے کھجوروں کا ٹوکرا لے کر، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں ہیں، غریبوں پر، فقیروں پہ تقسیم کر دیجئے۔ آپ نے کہا وہ کہاں ہیں؟
جو رمضان کے دن حالت روزے میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی حاضر ہوں، کہا یہ کھجوریں لو اور مدینے کے غریبوں پر تقسیم کر دو، فقیروں پہ تقسیم کر دو۔ انہوں نے کھجوریں لی، ٹوکرا پہ سر پہ رکھا، سر پہ رکھنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ان دو پہاڑوں کے درمیان مجھ سے بڑا فقیر کوئی اور ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو، اللہ تمہارے لیے اسی کو کفارہ بنا دے گا۔ مومنوں پر رحمت کرنے والے، شفیق، مہربان، ان پر آنے والی تکلیف اللہ کہتا ہے جو مومنوں پر تکلیف نازل ہوتی ہے وہ رسول اللہ پر بڑی شان گزرتی ہے۔ آپ نے رمضان کا وہ واقعہ نہیں سنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، رات کی نماز جیسے تراویح کی نماز کی جاتی ہے، ایک رات پڑھائی، صحابہ دوسرے دن آگے پھر پڑھائی، صحابہ تیسرے دن آگے پھر پڑھائی، چوتھے دن صحابہ آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے شریف سے باہر نہیں نکلے۔ اب صحابہ باہر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آئیں، جماعت کروائیں، کوئی آواز بھی نکال رہا ہے، کوئی کھانس کے اپنے آپ کا احساس دلوا رہا ہے کہ ہم باہر انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے قریب باہر آئے، کہا مجھے تمہارے جمع ہونے کا اندازہ ہو گیا تھا، علم ہو گیا تھا کہ تم آئے ہو، میں اس ڈر سے باہر نہیں آیا کہ تمہارے اس جوش اور جذبے اور شوق کو دے کر کہیں اللہ تم پہ یہ نماز فرض نہ کر دے۔ کیا یہ نبی کی رحمت نہیں ہے؟ تمہارے اس جوش اور جذبے کو دیکھ کر کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے اور پھر تمہارے لیے پڑھنا مشکل بن جائے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر کتنے مہربان تھے، اس کا اندازہ اس دعا سے لگائیے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ دعا سنیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کے لیے کس طرح رحمتوں بھرے نبی تھے۔ اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ، اے اللہ اگر کوئی شخص میری امت کا حکمران بنے اور میری امت پہ سختی کرے تو اس پہ سختی کر۔ قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بددعا دے کر جا رہے ہیں اس کو جو میرے نبی کی امت کے کسی امر کا حکمران ذمہ دار بنے اور ان پہ سختی کرے۔ اللہ کے نبی اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے کہ دعا کر رہے ہیں اللہ میری امت پہ جو سختی کرتا ہے تو اس بندے پہ سختی کر، اور اگر میری امت پہ حکمران بننے والا کوئی شخص میری امت پہ رحمت والا معاملہ کرتا ہے، نرمی والا معاملہ کرتا ہے، آسانیوں والا معاملہ کرتا ہے، فرافق بہم فرفق بہی، جو میری امت پہ نرمی کرے اللہ تو اس پہ نرمی کر۔ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکراتے ہوئے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھتی ہیں تو اپنے لیے ایک درخواست پیش کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ عائشہ پہ رحم فرما، عائشہ کو معاف فرما، اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما، اس کے کبیرہ گناہ معاف فرما، اس کے ظاہری گناہ معاف فرما، اس کے پوشیدہ گناہ معاف فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دعا سے اتنی خوش ہوتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں اتنی خوش ہوئی، اتنی ہنسی کہ ہنستے ہنستے میں نے اپنا چہرہ نبی کی گود میں رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا عائشہ تجھے یہ دعا اچھی لگی؟ کہا اللہ کے نبی میں بڑی خوش ہوئی اس دعا سے، اتنی پیاری دعا آپ نے کی، اللہ عائشہ کو معاف فرما، عائشہ کے صغیرہ کبیرہ چھپے ہوئے ظاہری ہر گناہ کو معاف فرما، اور کیا چاہیے؟ کہا عائشہ جو میں نے دعا تیرے لیے کی ہے وہ دعا میں ہر نماز میں اپنی پوری امت کے لیے کرتا ہوں۔ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے نبی کو تم سے اتنا پیار، تمہارے نبی کو تم سے اتنی محبت، ذرا سوچئے، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے دل میں نبی کی کتنی محبت ہے، میرے دل میں نبی کا کتنا پیار ہے، میرے دل میں نبی کی کتنی عزت اور احترام ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو سن کر، حدیثوں کو سن کر کتنی بار گردن کو جھکاتا ہوں اور کتنی بار کہتا ہوں جی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن
مولوی صاحب ایسے کہتے ہیں کہ یوں نہیں کرنا چاہیے، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ابو کہتے ہیں کہ بھابھی سے پردہ نہیں ہونا چاہیے، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن قوم والے نہیں مانتے. یہ ہماری محبت ہے؟ اپنی زوجہ محترمہ کی ڈیمانڈ پر دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فدا ہو ابی و امی، اور فرمایا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں. بخاری و مسلم میں ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنیے، انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کے لیے خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہوں. جس کی طرف ہم بلاتے ہیں، جن کی غلامی کی دعوت ہم دیتے ہیں، جن کی اتباع کرنے کی دعوت ہم دیتے ہیں، ذرا سنیے ان کا فرمان، میں مومنوں کے لیے خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہوں. فمن مات وعلیہ دین، میری امت میں اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے اوپر قرضہ ہو، ولم یترک وفاء فعلینا قضاؤہ، اگر میری امت کا کوئی شخص مر جائے اس کے ذمہ قرضہ ہو، وہ وراثت کا مال ترکہ چھوڑ کے نہ مرے، پیارے حبیب فرماتے ہیں اس کا قرضہ ادا کرنا میرے ذمہ ہوتا ہے. دوبارہ سنیے گا فرمان کو، میری امت کا کوئی شخص مر جائے، اس کے ذمہ قرضہ ہو، دین ہو، کسی کا مقروض ہو وہ، اور وہ مال چھوڑ کر نہیں مرا، اس کی وراثت نہیں ہے جس سے اس قرضے کو ادا کیا جائے، پیارے حبیب فرماتے ہیں میرے ذمہ ہے کہ میں اس کا وہ قرض ادا کروں. وَمَن تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ، اور اگر کوئی شخص مال چھوڑ کے مرے، وہ مال اس کے اہل و عیال کا ہے. اگر بغیر مال کے مرے تو اس کا قرضہ کون ادا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر وہ مال چھوڑ کے مرے تو وہ مال کا حقدار کون ہے؟ ان کے اہل و عیال، ان کی اولاد. جن بزرگوں کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں، جن بزرگوں پیروں فقیروں کو ہم نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، ان کی حالت کیا ہے؟ پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. ایک شخص آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے فاقہ تھا آپ کے گھر میں، وہ دودھ کا ایک پیالہ لے کر آئے، خاموشی سے آپ کے حجرے میں دے گئے کہ آپ نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، یہ دودھ پی لیجئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ دودھ کا پیالہ لے کے باہر آ گئے. کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یہ دودھ کا پیالہ لو. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خود کئی دن کا بھوکا تھا، میں سمجھا کہ مجھے ملا ہے، میں نے لے کے منہ کے قریب کر لگا. آپ نے کہا نہیں ابو ہریرہ ابھی نہیں، پہلے جاؤ سارے اصحاب صفا کو پلا کر آؤ. یہ میرے نبی کی رحمت ہے، آئیے اس نبی کے دامن سے لگ جائیے. بزرگوں کی عزت کیجئے، پیروں کی عزت کیجئے، اماموں کی عزت کیجئے. کسی کی توہین کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جس کے رنگ میں رنگنے کی ہم دعوت دیتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک صحابی کو سیدنا ابو ہریرہ پلا کر آئے اور پھر کہا اللہ کے حبیب. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کون بچا ہے؟ کہا آپ بچے ہیں یا میں بچا ہوں؟ کہا ابو ہریرہ تو بھی پی لے، ابو ہریرہ تو بھی پی لے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دل کھول کے پیا، خوب پیا. میں کہا اللہ کے نبی پی لیا. کہا اور پی لے. کہا میں نے اور پیا. آپ نے کہا ابو ہریرہ اور پی لے. میں نے اور پیا کہ اللہ کے نبی اب تو یہاں تک پہنچ گیا ہے، اب جگہ نہیں ہے. سارے صحابہ کا جھوٹا کس نے پیا؟ محمد الرسول اللہ. ہمارے پیر صاحب جب ختم دینے کے لیے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ جو بکرے، وہ چامپیں، وہ روسٹ، وہ مرغے پانی پہ پھونک مار کے نا اے تبرک تسی پی لو تو اے میرے گھر چھاڑے آؤ. ہم نے کس کو پکڑا ہے؟ ہم کس کو بھول گئے؟ کس کو چھوڑ دیے؟ کن سے اپنے دامن کو توڑ لیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اگر میری امت کا کوئی شخص مرے، اس کے پاس پیسہ نہ چھوڑ کر مرا، وہ اس کا قرضہ ہم ادا کریں گے، اور اگر کوئی مال چھوڑ کے مرا تو یہ مال اس کے وارثوں کا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے. صحیح مسلم میں ہے، پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان سنیے، من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے.
آپ کسی مجبور کو دیکھو، کسی بوڑھے کو دیکھو، کسی مریض کو دیکھو، اپنی طاقت کے مطابق اس کے ساتھ رحمت والا سلوک کرو، اس کے ساتھ پیار والا سلوک کرو۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں جو لوگوں پہ رحمت نہیں کرتا اللہ اس پہ رحمت نہیں کرتا۔ جامع ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی، اللہ بدبخت کے دل سے رحمت کا جذبہ چھین لیتا ہے۔ آپ سوچنا، آپ فیصلہ کریں اپنے بارے میں کہ میرا ماجرا کن لوگوں میں ہے، خوش نصیبوں میں یا بد نصیبوں میں؟ تو یہ دیکھیے، کسی بوڑھے کو دیکھ کر آپ کے دل میں رحمت والا معاملہ آتا ہے یا نہیں؟ کسی نابینے کو دیکھ کے آپ کے دل میں محبت جاگتی ہے یا نہیں؟ کسی مریض کو دیکھ کر، کسی مجبور کو دیکھ کر، کسی معذور کو دیکھ کر، کسی مبتلا کو دیکھ کر آپ کے دل کے اندر دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کا دل پانی پانی ہو جائے کہ بس کے اندر بوڑھا کھڑا ہے میں بیٹھا ہوں، نہیں، بوڑھے کو بیٹھنا چاہیے، عورت کھڑی ہے میں بیٹھی ہوں، نہیں، عورت کو جگہ دینی چاہیے، بچہ بیمار ہے، یہ رو رہا ہے، یہ چیخ رہا ہے، اس کی ضرورت پوری کر دوں۔ اگر دل کا یہ ماجرا ہے تو سمجھ لو کہ آپ اہل جنت کی جماعت میں شامل ہو۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک فقیرنی سوال کرنے والی آئی، 2 بیٹیاں ساتھ تھی، کہا مومنوں کی ماں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں میرے پاس 3 کھجوریں تھی، میں نے 3 کھجوریں دے دی اس کو، اس نے 1 کھجور ایک بچی کے منہ میں دی، 1 کھجور ایک بچی کے منہ میں دی، تیسری کھجور اپنے منہ کی طرف اٹھائی، وہ بچیوں نے اپنی کھجور جلدی جلدی کھا کے پھر ماں کا منہ دیکھنا شروع کر دیا۔ اس ماں کا وہ ہاتھ جو منہ تک اٹھا ہوا تھا وہ رک گیا، اور اس نے اس تیسری کھجور کے بھی 2 حصے کر کے دونوں بچیوں کو کھلا دیے۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی اس کے اس ماجرے سے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، فرمایا عائشہ اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس پہ جنت واجب فرما دی ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ رحمت کا ماجرا ہے، کمزوروں پہ، بچوں پہ، بوڑھوں پہ رحمت کا سلوک کیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے لیے کتنے رحیم اور شفیق تھے۔ جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، سیدنا انس بن مالک سے فرماتے ہیں ایک بزرگ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، لوگوں نے ان کے لیے جگہ بنانے میں سستی کی۔ ایک بوڑھے آدمی اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے آئے، لوگوں نے جگہ بنانے میں، جگہ چھوڑنے میں ذرا سستی کی، تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پہ رحمت نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ سوچئے سفید داڑھی والے کو دیکھ کر آپ کے دل میں کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے، میرے دل میں کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر رحمت والا سلوک آتا ہے تو ہم ہدایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں، اور اگر دل میں مذاق کا، اے بابا اے بڈھا، اگر دل اس کو چھیڑتا ہے، مذاق آتا ہے، شرارت سوجتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہم اس راستے پر نہیں ہیں جو راستہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف شرف کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں، کتنی بڑی بد دعا ہے، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، اور جس کا رشتہ نبی سے ٹوٹ جائے اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ قیامت کے دن تو سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، وہاں پہ اگر رشتہ کام آئے گا تو محمد الرسول اللہ کا۔ ہر نبی اپنے لیے سوال کریں گے، مصطفیٰ فرمائیں گے میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں، میں سفارش کروں گا۔ سجدہ کریں گے اللہ کے لیے، لمبا سجدہ کریں گے، اللہ اجازت دے گا، سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ اگر انہوں نے بھی کہہ دیا لیس منا، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، تو پھر رشتہ جڑے گا کس سے؟ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی عزت اور شرف اور مقام کو نہ پہچانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ ہمارے گھر میں تو بیٹی پیدا ہو جائے ماتھے پہ بل پڑتا ہے نا، دل میں غصہ آتا ہے۔ کتنے ہی وہ بدنصیب ہیں، کتنے ہی وہ بدنصیب ہیں جو بیٹی پیدا ہونے پر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ سنا ہے یا نہیں سنا آپ نے؟ اپنے معاشرے میں نہیں دیکھا؟ ایک بیٹی پیدا ہوئی، خاوند کا موڈ بدل گیا، اس کا رویہ بدل گیا، اس کا انداز بدل گیا۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو ساس اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان میں اتر آئی، اور وہ اپنے بچوں کو پھر پٹی پڑھاتی ہے،
اس کو کہہ دو اگلی تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو طلاق دے دوں گا. اے انسان جس کے دل سے رحمت ختم ہو گئی ہے، بیٹی بیٹا پیدا کرنا اس عورت کے اختیار میں ہے یا اللہ کے اختیار میں ہے؟ آپ اپنی بیٹی کو طلاق کا ڈراوا دیتے ہیں کہ اگر تیسری بیٹی ہو گئی تو طلاق، اور کتنے ظالم ہیں جو طلاق دے بھی دیتے ہیں. پہلی بیٹی پر طلاق، دوسری بیٹی پہ طلاق، تیسری بیٹی پہ طلاق. آئیے بیٹی کی شان آپ کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک میٹھی پیاری زبان سے ہم سناتے ہیں. ابو داؤد اور مسند احمد میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يكون لأحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فيتق الله فيهن ويحسن إليهن الا دخل الجنہ. پیارے نبی کی بات میں شک کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ کائنات پوری کی بات غلط ہو سکتی ہے، مدینے والے کی بات غلط کیوں نہیں ہو سکتی؟ پیارے نبی کی بات کیوں غلط نہیں ہو سکتی؟ ساری دنیا کی غلط کیوں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پوری دنیا اپنی مرضی سے بولتی ہے، محمد رب کی مرضی سے بولتے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. مصطفیٰ تو اپنی میٹھی مبارک پیاری زبان کو حرکت ہی تب دیتے ہیں جب اللہ حرکت دینے کا حکم دیتا ہے. پیارے نبی فرما رہے لا يكون لأحد ثلاث بنات، کسی کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، وہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا کھلائے، اپنی استطاعت کے مطابق اچھا پہنائے، حسن سلوک والا ماجرا کرے. اگر وہ یہ کام کر لے اس نیکی کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. کہیں آیا کہ 3 بیٹے ہوں تو 3 بھتیجے ہوں، بھانجے ہوں، نواسے ہوں، پوتے ہوں، 3 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، 3 بہنیں، 2 بہنیں. اچھا سلوک کرے. اچھا سلوک کا یہ مطلب ہے کہ مرتے ہوئے ساری زمین بیٹوں کے نام لگا جائے. پنجاب کا تو رواج ہے، باقی کا رواج مجھے نہیں علم. پنجاب کا تو رواج ہے کہ اکثریت اللہ ہدایت دے، وہ مرتے ہوئے ساری جائیداد کس کے نام کر جاتے ہیں؟ بیٹوں کے نام. بیٹیوں کو محروم کر جاتے ہیں، بہنوں کو محروم کر جاتے ہیں. بھائی کہتے ہیں یہ زمین ہے، یا زمین لے لے یا بھائی لے لے. زمین لے گی تو بھائی نہیں ملے گا. وہ بہن بیچاری مجبور کہتی بھائی زمین تو لے لے، بس تو مجھے ملتا رہا کر، یہی کافی ہے. اور یہ نہیں پتا کہ دل کے اندر وہ کتنے کوسنے دیتی کہ اللہ جو حق میرا تو نے رکھا تھا اس ظالم نے چھین لیا. اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے 3 بہنیں، 3 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، 2 بہنیں بھی ہوں، اچھا سلوک کرو، نیک تربیت کرو، احسان کرو، خرچ کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اس نیکی کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرما دے گا. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال ابنتین او ثلاثا او اختین او ثلاثا، جو شخص 2 یا 3 بیٹیوں یا بہنوں کی باخوشی پرورش کرے. حدیث سنیے گا، حتیٰ کہ وہ شادی یا موت دونوں میں سے کوئی ایک وجہ ہو، شادی یا موت کی وجہ سے اس شخص سے جدا ہو جائے یا وہ شخص مر جائے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں، 2 بہنوں یا 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، یا تو ان کی شادی ہو کے وہ اپنے گھر چلی گئی، یا وہ فوت ہو گئی، یا یہ بندہ مر گیا. نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ کنت انا وہو فی الجنۃ کہاتین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 بہنوں کی پرورش کرنے والا، 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جنت میں میرا ایسا پڑوسی بنے گا. چاہتے ہو کہ نبی کا پڑوس مل جائے؟ جی میں ہے کہ نبی کا پڑوس مل جائے؟ اور جس کو نبی کا پڑوس مل جائے اس سے اچھا پڑوس اور کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فارمولہ دے رہے ہیں، جنت میں محمد علیہ السلام کا پڑوس بننا چاہتے ہو تو اپنی 2 بہنوں کی اچھی تربیت کرو، ان پہ خرچ کرو، 2 بیٹیوں پہ خرچ کرو. اگر کوئی 2 بیٹیوں اور 2 بہنوں کو پال لیتا ہے، ان پہ خوشی سے پرورش کرتا ہے، پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے یا وہ مر جاتی ہے یا یہ خرچ کرنے والا مر جاتا ہے، تو یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن جاتا ہے. ایک صحابی آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے لیے
پانی لے کر باہر انتظار کر رہے. آپ نماز کے لیے اٹھے, دیکھا صحابی پانی تازہ مسواک لے کے کھڑا ہے, بڑے خوش ہوئے. خوشی میں آ کر فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج جب آپ کے دیدار کا جی چاہتا ہے آپ کے در پہ آتا ہوں, آپ کے پیارے مکھڑے کو دیکھ لیتا ہوں. اے نبی, اگر آپ نے اتنی بڑی گارنٹی دی ہے جو مانگنا ہے مانگ لے, یہی مانگتا ہوں کہ جس طرح آج آپ کی دہلیز پہ آپ کا خادم بن کے کھڑا ہوں, جنت میں آپ کا پڑوسی بن جاؤں. آپ نے کہا کچھ اور مانگ لے, کچھ اور مانگ لے. زبان حال سے کہا یا رسول اللہ, یہ مانگنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں ہے. مانگ لیا, تیرا پڑوس مانگ کے سب کچھ مانگ لیا. پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پھر سجدے کثرت سے کر, نفل نمازیں کثرت سے پڑھ, میری مدد کر, میری دعا ہوگی, تیری محنت ہوگی, اللہ جنت میں تجھے میرا پڑوسی بنا دے گا. اور یہاں اللہ کے نبی فرما رہے دو بہنوں کی پرورش کرنے والا, دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا, ان پہ خرچ کرنے والا, خوشی سے ان کو پالنے والا, وہ جنت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن جائے گا. اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا, ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سب تیرے حضور دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں جنت الفردوس میں محمد کریم کا پڑوس عطا فرمانا. اللہ ہماری گناہگار آنکھوں نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے مکھڑے کا اس زندگی میں تو دیدار نہیں کیا, اللہ قیامت کے دن اپنے پیارے چہرے کا دیدار بھی نصیب فرمانا اور محمد کریم کا پڑوس بھی عطا فرمانا. اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا, اللہ جب تک زندہ رکھنا توحید پہ رکھنا, اللہ جب موت دینا تو اس حال میں دینا تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہوں. ادھر ہماری روح نکل رہی ہو, ادھر ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ کا وعدہ گونج رہا ہو, ادھر ہماری روح نکل رہی ہو, ادھر ہماری زندگی کا اختتام ہو رہا ہو, اور زندگی کا یہ اختتام ہم زندگی کے سب سے پیارے دن تیری عبادت والے دن کے اندر فوت ہو رہے ہوں, مفاد کے وقت ہم نیکی کے اعمال کر رہے ہوں اور اسی حال میں تیرے دربار میں اٹھائے جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کی توفیق سے ہر منگل کو انشاءاللہ یہاں پر یہ درس کا سلسلہ شروع کیا ہے. خود بھی تشریف لائیے, اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیجیے, اور یاد رکھیے یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت کا, آپ کا سراپا رحمت ہونا اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلی, نیکی کی دعوت دینے والا ایسے ہے جیسے وہ خود نیکی کر رہا ہے. مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں. آپ ایک تاجر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مسجد بنانی ہے, تمہارے پاس مال ہے, ہمیں مسجد کی ضرورت ہے, مسجد بنا دو. وہ آپ کی دعوت سن کر, آپ کا پیغام سن کے قائل ہو جاتا ہے, 1 لاکھ 2 لاکھ ریال خرچ کر کے مسجد بنا دیتا ہے. آپ نے کتنا خرچ کیا؟ آپ نے تو کچھ نہیں کیا نا, صرف اسے کہا تھا, اس نے 2 لاکھ ریال خرچ کر کے مسجد بنائی. اللہ جتنا اجر و ثواب اس 2 لاکھ والے کو دے گا اتنا ہی آپ کو بھی دے گا, اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اگر آپ کسی مسلمان بھائی کو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سیکھنے کے لیے یہاں لے کر آتے ہیں اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے, وہ اہل توحید میں شامل ہو جاتا ہے, وہ شرک و بدعت سے توبہ کر لیتا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ پھر اس کی زندگی میں جو نیکیاں ہوں گی وہ جہاں اس کے پلڑے میں ہوں گی وہاں وہ آپ کے پلڑے میں ہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.